میئر مردان ہے حمایت اللہ معیار صاحب، وہ اس احتجاجی مظاہرے کی قیادت کریں، ان سے بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ سر، کیا کہیں گے؟ احتجاج آپ نے پہلے بھی کیے ہیں، ایک بار پھر مدت ختم ہو رہی ہے، 2 مہینے تقریباً رہ گئے ہیں۔ 8ویں دفعہ پر ہم پشاور میں یہاں پہ سارے مقامی حکومتوں کے نمائندے یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ مقامی حکومتوں کے اختیارات کے لیے، فنڈز کے لیے ہمارا احتجاج جاری ہے۔ یہ عوام سے وابستگی ہے ہماری کہ ہم چاہتے ہیں کہ عوام کے مسائل ان کے ڈور اسٹیپ پر حل ہو۔ جو مقامی حکومتوں کو مینڈیٹ ہے اچھی حکمرانی قائم کرنا، مقامی کا ترقی دینا، سماجی اور میونسپل خدمات کی فراہمی کو بہتر بنانا، عوام کے روزانہ کے مسائل حل کرنا، تو اس کے لیے ہم نکلے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسا با اختیار، مؤثر اور فعال مقامی حکومتوں کا نظام ہو کہ جس میں عوام کے مسائل حل ہو، جو مقامی حکومتوں کا مینڈیٹ ہے اس کے مطابق ہم خدمات دے سکے۔ تو جو پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت ہے جو کہ محمود خان کی سربراہی میں تھی، علی امین کے سربراہی میں تھی، آج وزیر اعلیٰ سہیل افریدی ہے، لیکن ان تینوں حکومتوں نے ہمارے کوئی بھی حوصلہ افزائی نہیں کی ہے، البتہ ہمارے خلاف کام کیا ہے۔ ہمارے فنڈز نے روکے، ہمارے اختیارات انہوں نے روکے ہیں، عدالتوں نے ہمارے حق میں فیصلے دے دیا ہے، اس کو بھی انہوں نے تسلیم نہیں کیا ہے۔ پاکستان کا آئین آرٹیکل 2A دیکھ لے، اس کا پریمبل دیکھ لے، آرٹیکل 7 دیکھ لے، آرٹیکل 32 دیکھ لے، آرٹیکل 37 کلازائی دیکھ لے، آرٹیکل 140 دیکھ لے، اس میں مقامی حکومتوں کو واضح ذکر ہے، اور اس میں یہی ہے کہ مقامی حکومتوں کے نمائندوں کو سیاسی، انتظامی اور مالی اختیارات منتقل کرنے ہیں، اور ان کے ذریعے ہی یہی منصوبے بھی آگے لا کے جانے، ترقیاتی اور اس طرح دوسرے خدمات بھی فراہم کرنے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ 2 مہینے میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے، لیکن ہم چونکہ سیاسی لوگ ہیں اور ہم لوگوں کے نمائندے ہیں، تو 8ویں دفعہ پر ہم پشاور میں آئے ہیں۔ اس سے پہلے 7 دفعہ جب ہم آئے تو اس میں ہمارے اوپر لاٹھی چارج بھی ہوا ہے، آنسو گیس بھی پھینکی گئی ہے، ہمارے بندے بھی اریسٹ ہوئے ہیں۔ اسلام آباد میں ہم گئے ہیں، اڈیالہ جیل بھی گئے ہیں، پارلیمنٹ بھی گئے ہیں۔ اڈیالہ جیل میں جو قیدی 804 ہے اس کو ہم نے خطوط بھی پہنچایا ہے، نہ ان کی طرف سے کوئی ہدایات آئی ہے، نہ پارلیمنٹ کی طرف سے، نہ وفاقی حکومت کی طرف سے، کیونکہ جب آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہو، جس طرح کہ میں نے آئین کے آرٹیکلز کا آپ کو ذکر کیا، تو وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ صوبائی حکومت کو ڈائریکشن جاری کرے اور اس کو مجبور کرے کہ وہ آئین کے تحت ڈیل کرے، لیکن ہمارے ہاں مقامی حکومتوں کے ساتھ آئین کے مطابق ڈیل نہیں کیا گیا۔ آئین کی کلا خلاف ورزی کی گئی ہے، عدالتی فیصلوں کی کلا خلاف ورزی کی گئی ہے۔ ہمارے جو بھی فنڈز تھے ایک پیسہ بھی ہمیں نہیں دیا گیا ہے، ہمارے جو اختیارات تھے اس کو سلب کیا گیا ہے۔ تو ہم تو نکلے ہیں، ہم تو جدوجہد کریں گے اگر یہ نظام رہے نہ رہے، لیکن ہم مقامی حکومتوں پر ہمیں یقین ہے کہ مقامی حکومتوں کے بغیر کوئی بھی ترقی نہیں ہو سکتی ہے، نچلی سطح پر کوئی بھی خدمات کی فراہمی نہیں ہو سکتے، لوگوں کے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ اب دیکھ لے، ابھی نیو یارک میں الیکشن ہوا ہے، لوگوں نے مینڈیٹ دیا ممدانی کو، اب دیکھیں کتنی زبردست طریقے سے وہ ابھی جو انہوں نے وینزویلا کا جو اس پر حملہ کیا ہے امریکی حکومت نے، اس نے اس کو بھی کنڈیم کیا ہے، تو وہاں پہ اتنے اختیارات ہیں۔ اب جاتے دنیا کی کسی اور ملک میں آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے اختیارات ہوتے ہیں۔ آپ چائنا میں جائیں، ان کے پاس اگر آپ کو چائنا کی ایمبیسی اسلام آباد سے 1 مہینے کی ویزا دیتی ہے تو اس کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے آپ نے پھر وہاں پہ فارن آفس میں نہیں جانا ہوتا ہے، آپ نے میئر کے آفس میں جانا ہوتا ہے، آپ کے لیے وہ 1 سال کا اور 5 سال تک کا وہ ویزا دے سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں اس طرح کے اختیارات مقامی حکومتوں کے پاس ہونے چاہیے تاکہ عوام کے مسائل نچلی سطح پر حل ہو اور ان کے دہلیز پر حل ہو۔ حمایت صاحب، آپ کے رابطے جو ہے تو وہ ڈائریکٹ عوام کے ساتھ ہے، اور سب سے مشکل کام عوام کی خدمت کرنا، ان کو فیس کرنا ہے۔ 4 سال گزر گئے ہیں، اختیارات نہیں، فنڈ نہیں، کام کیسے ہوا، کیسے فیس کیا؟ میں ان جو ہمارے 29,000 سے زیادہ بلدیاتی نمائندے، ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں، ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اس کے باوجود اور اس طرح کے ہمارے 4,212 ہمارے چیئرمین ہیں، 131 ہمارے میئر اور چیئرمین ہیں تحصیلوں کے، انہوں نے اپنے دفاتر میں بیٹھ کے پھر بھی لوگوں کے جو محکموں کے ساتھ جو بھی مسئلے تھے، وابڈا میں گئے ہیں، پیسکو میں گئے ہیں، وہاں پہ جو بھی ادارے اس میں گئے ہیں، شناخت کارڈ کے دفتر میں، پاسپورٹ کے دفتر میں، تھانہ تحصیل میں، وہاں پہ رو کے لوگوں کے درمیان راجنامے کیے، صلح کیے، جو لوگ روزانہ کے مسائل ہیں ان کے اس میں مدد کی ہے، جو انہیں پہ اس کی تصدیق ہوتی ہے، اٹیسٹیشن ہوتی ہے، اپنے دفاتر میں بیٹھ کر انہیں وہ بر وقت کیے ہیں۔ تو میرے خیال میں انہوں نے اپنے طور سے جو بھی عوام کی خدمت کی وہ کیے، لیکن جو خدمت فنڈز کے ذریعے ہوتی تھی وہ
فنڈ نہیں ملے تو اس لیے وہ خدمات نہیں ہوئے. میں نے جس طرح کہا کہ خدمات کی فراہمی، سماجی خدمات ہو، میونسپل خدمات ہو، جو مقامی ترقی ہو، اس سے لوگ محروم رہے ہیں اور اس کی تمام تر ذمہ داری صوبائی حکومت پر عائد ہوتی ہے. ایک آخری سوال، جو نظام چل رہا ہے، جو اختیارات نہیں دیے جا رہے اور فنڈ نہیں دیا جا رہا، 4 سال تو گزر گئے، آنے والے انتخابات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کوئی آئے گا خدمت کے لیے؟ آپ کو پتہ ہے چونکہ ہم سیاسی لوگ ہیں اور سیاسی سے باہر نہیں رہنا چاہتے تو لوگ ضرور آئیں گے، اس سے لیں گے، لیکن میں صوبائی حکومت سے سوال کرتا ہوں اگر آپ اسی طرح کا نظام دیں گے کہ جتنے اس پر اربوں روپے الیکشن پر خرچ ہو جائے، پھر جو اس کی کنکرنٹ بجٹ ہو اس پر پیسے لگ جائے، تو پھر اس کی ضرورت کیا ہے؟ اگر پاکستان کا آئین کہتا ہے تو یہ حکومت بھی پاکستان کی آئین کی دشمن ہے اور وفاقی حکومت بھی پاکستان کی آئین کی دشمن ہے. دیکھیے وفاق میں بھی اسلام آباد میں فروری میں الیکشن ہونے والے تھے، لیکن انہوں نے ایک بہانہ بنا کے کہ ہم نظام کو بدلنا چاہتے ہیں، تو وفاقی کابینہ نے ایک ہفتے پہلے فیصلہ کیا کہ نظام کو بدلنے، اس لیے الیکشن کو پوسٹ پون کر وہاں پہ الیکشن پوسٹ پون ہو گئے. پنجاب میں آپ دیکھ لیں کئی سالوں سے الیکشن نہیں ہو رہے، کبھی ایک نظام کے ذریعے کبھی دوسرے نظام کے ذریعے بدلنے کے نام پر وہ ٹائم لے رہے ہیں. تو اسی طرح یہ بھی ٹائم لیں گے، کیونکہ یہاں پر میں دیکھوں 2015 میں 5 سال بعد الیکشن ہوئے تھے، پھر 2019 میں ہمارا وقت ختم ہو گیا تو 2021 دسمبر میں الیکشن 2.5 سال سے بھی زیادہ گزر گئے تھے. تو اسی طرح ابھی بھی ٹائم لینا چاہیں گے، لیکن ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی لکھا ہے کہ آپ الیکشن آپ کی ذمہ داری ہے. جو آئین پاکستان کا آئین ہے اس کے آرٹیکل 148 کلاس 2 کہتے ہیں، اور جو پاکستان کا الیکشن ایکٹ ہے اس کے تحت بھی ان کی ذمہ داری ہے. اور الیکشن جو سیکشن 219 سب سیکشن 4 ہے الیکشن ایکٹ کا، اس کے تحت 120 دن میں انہیں کرانے ہوتے ہیں، تو الیکشن کمیشن کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے. اگر وہ نہیں مانیں گے تو ابھی 1 ہفتے کے اندر ہم پشاور ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن دائر کریں گے اور صوبائی حکومت اور الیکشن کمیشن سے مطالبہ کریں گے کہ الیکشن ٹائم پر ہو. میں آپ کو پھر بھی بتاؤں، یہ آئیں گے ہائی کورٹ میں اور یہ کہیں گے کہ ہم نظام کو بدلنا چاہتے ہیں، یہ والا نظام ٹھیک نہیں تھا، نہیں چلا، انہوں نے نہیں چلا ہے، اور کہتے ہیں کہ دوبارہ ہم ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کو بحال کریں گے، تحصیل کو اور پتہ ولیج اور یو سی میں کیا آپشن لیتے ہیں. لیکن اسی طریقے سے الیکشن کو ڈیلے کرنے کے لیے بھی اپنا وہ کام کریں گے. تو یہ عوام کے ساتھ دشمنی ہے. اگر آپ عوام کو ان کے منتخب حکومتوں سے محروم رکھنا چاہتے ہیں تو یہ دشمنی نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ عوام کے ضد پر کام کرنا نہیں تو کیا ہے؟ یہ وہاں پہ جو عوام کے مسائل ہیں ان سے پہلوتا ہی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو میرے خیال میں صوبائی حکومت ایک غیر سنجیدہ حکومت ہے. ان کی وجہ سے آپ دیکھ لیں صوبے میں امن و امان تباہ ہے، معیشت تباہ ہے، ادارے تباہ ہے، کرپشن انتہائی زیادہ ہے، اور پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ یہاں پہ گورنمنٹ ہے بھی یا نہیں. بہت بہت شکریہ. جیسے کہ آپ نے ان کی باتیں سنی ہیں، اختیارات اور فنڈز کی جنگ کا جو سلسلہ ہے یہ 4 سال ہو گئے کہ یہ بلدیاتی نمائندوں اور صوبائی حکومت کے درمیان جاری ہے، اور یہ سلسلہ یہ ختم بھی ہو گیا. بلدیاتی جو نمائندوں کا جو ٹینیور تھا وہ تقریباً یہ 2 مہینے رہتے ہیں، یہ معاملہ ختم بھی ہو گیا ہے. لیکن آنے والے انتخابات کے لیے اور اس کے بعد جو معاملات چلیں گے اس کے لیے یہ اقدامات اور یہ احتجاج کیا جا رہا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ صوبائی حکومت اس پہ کیا رنگ لاتی ہے. ابھی تو یہ جناب پارک میں بیٹھے ہیں اور یہاں سے یہ اسمبلی کی طرف جائیں گے اور وہاں پر احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا.